السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ پاکستان کو بیچ دو، نیلامی پر لگا دو۔ وزیر اعظم عمران خان نے سرکار سنبھالتے ہی، حکومت پاکستان سنبھالتے ہی جو کام سب سے پہلے کیا تھا وہ یہی تھا، اور اب دوبارہ اس پر چل پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان بیچ دو۔ کتنی زمینیں کہاں پڑی ہوئی ہیں، کتنی پراپرٹیز کہاں پڑی ہوئی ہیں، ان کا حساب کتاب دو، لگاؤ حساب کتاب، اور اس کے بعد ظاہر ہے حساب کتاب کس بات کے لیے۔ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جی عمران خان حکومت کی طرف سے، اور یہ کمیٹی جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ ذرا رپورٹ دے، سروے کرے، حساب کتاب لگائے کہ پاکستان میں کتنی ایبنڈنٹ پراپرٹیز ہیں، کتنی متروکہ پراپرٹیز ہیں پڑی ہوئی، اور وہ 1 مہینے کے اندر اندر کابینہ کو رپورٹ کرے۔ کیبنٹ ڈویژن کا فیصلہ تھا، کیبنٹ ڈویژن کے فیصلے کے بعد یہ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس کمیٹی میں جو ارکان ہیں، 4 کمیٹی کے ارکان ہیں اور 4 ان کے جو ہے شریک ارکان ہوں گے، اور اس میں جو اہم ارکان ہیں وہ ہیں فروغ نسیم صاحب جو ہمارے وزیر قانون ہیں، شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم، محمد اعظم سواتی صاحب وزیر ریلوے، دلچسپ بات ہے جی، علی محمد خان وہ منسٹر ہیں جو پارلیمانی افیئرس کے، اور باقی پھر ان کے ارکان ہیں مزید 6 ارکان اور ہیں، ٹوٹل 10 ارکان۔ تو یہ ان کو کہا گیا ہے۔ اب قصہ یوں ہے کہ حکومت کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری پراپرٹیز کیا ہیں، کتنی پراپرٹیز ہیں، کتنی زیر استعمال ہیں، کتنی زیر استعمال نہیں ہیں۔ یہ ہر حکومت کا، اور وہ حکومت کے پاس پتہ ہوگا، حکومت کو اتنا نہیں ہے کہ سرکار حکومت پاکستان کو یہ نہ پتہ ہو کہ ہماری پراپرٹیز کتنی ہیں۔ ہاں یہ کہ کتنی کس کے قبضے میں ہیں وہ واگزار کرائی جائیں، کتنی کہاں لٹیگیشن میں ہیں، اسٹے آرڈرز پر ہیں، عدالتی جھگڑے چل رہے ہیں، وہ ریلوے کی زمین کتنی ہے اور دوسرے وفاقی محکموں کی زمین کتنی ہے۔ لیکن اس میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں مینشن کہ کیا یہ وفاقی زمینوں کے لیے ہے، وفاقی پراپرٹیز کے لیے ہے، املاک کے لیے ہے، یا یہ صوبوں کے املاک پر بھی وفاق کی نظر ہے۔ اب عمران خان کی حکومت تو مشکوک ہے، ظاہر ہے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ فیڈرل ہوگی، لیکن جس طرح ارکان شامل کیے گئے ہیں اس میں وہ جو زیادہ پرائم لوکیشنز پر، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے لاہور ہو، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے کوئٹہ ہو، چاہے پشاور ہو، پھر وہ بھی آئیں گی اس زد میں کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتایا جائے گا کہ یہاں پر ہماری 4 ارب روپے کی پراپرٹی ہے، یہاں پر 10 ارب کی ہے، یہاں پر 2 کروڑ کی ہے، اور پھر وہ کہیں گے بیچ دو، سب بیچ دو۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جب آئے تھے اقتدار میں اگست 2018 میں، اگست چل رہا ہے، 3 سال پورے ہونے کو ہیں، چند دن ہے، میرا خیال ہے 18 کو پورے ہو جائیں گے۔ ہاں 18 کو جس دن ضیاء الحق کی برسی تھی، عامر ضیاء الحق کی، اسی دن ہمارے وزیر اعظم صاحب نے حلف اٹھایا تھا، وہ منتخب ہوئے تھے اور اگلے دن حلف اٹھایا تھا۔ تو بہرحال تو وہ پورے ہوئے چاہتے ہیں 3 سال۔ تو آغاز کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کس سے جی؟ آغاز اس سے کیا تھا، گورنر ہاؤس بھی بیچ دوں گا، یونیورسٹی بنا دوں گا، دیواریں گرا دوں گا، یہ کر دوں گا، وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بنے گی، اور پھر آغاز کیا تھا وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں بیچنے سے۔ بھینسیں نیلام کی گئی تھی وزیر اعظم ہاؤس کی، اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں نیلام کی گئی تھیں، اور پھر اس نیلامی کے بعد پھر دوبارہ وہی گاڑیاں کروڑوں روپے میں بیچی، گاڑیاں پھر اربوں روپے میں، ظاہر ہے پھر کیوں بہت زیادہ تھی، یا لاکھوں میں بیچی تو کروڑوں میں خریدی۔ وہ بڑا اسکینڈل ہو سکتا ہے اگر کل کو کوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے حساب کتاب لینے والا ہو، پوچھنے والا ہو کل کو۔ اگر پھر عمران خان صاحب کو شوکت عزیز صاحب کی طرح، معین قریشی صاحب کی طرح اگر ان کو بھی کہا گیا کہ جی آپ بے شک نکل جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا، تو یا وہ چودھری شجاعت حسین صاحب بھی تھوڑے عرصے کے لیے رہے ہیں، لیکن اس طرح کے وزرائے اعظم جو احتساب سے بالا رہے، جن سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، جنہوں نے کروڑوں اربوں خربوں روپے کے ٹیکے لگائے ملک کو، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، تو ممکن ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ہو۔ لیکن خیر عمران خان صاحب، اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ کمیٹی جو ہے یہ پاکستان کی پراپرٹیز نیلام کرنے کے لیے، پاکستان کی زمینیں نیلام کرنے کے لیے ہیں۔ مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب یاد آ رہے ہیں، مشاہد حسین صاحب کو اللہ صحت زندگی دے، مشاہد اللہ خان صاحب، کہ یہاں چل یہ رہا ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ موٹر وے گروی، F9 پارک گروی رکھنے کے لیے رکھا گیا، کنونشن سینٹر گروی، اچھا جی اسٹیل ملز کی زمینوں پر نظر ہے، روزانہ کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے کہ جناب اسٹیل مل کی زمینیں بیچتے ہیں، سندھ حکومت آڑے آ جاتی ہے، جی یہ زمینیں ہماری ہیں،
پراپرٹی ہماری ہے، آپ کو اگر اسٹیل مل نہیں چلانی، اسٹیل مل ہمیں دے دیں، ہم چلاتے ہیں، ہم خرید لیتے ہیں، وگرنہ پراپرٹی تو پھر صوبے کو واپس کرنی ہے اگر آپ کو اسٹیل مل اس مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے زمین خریدی گئی تھی، لی گئی تھی صوبے سے، تو وہ آپ پھر واپس کریں اگر اسٹیل مل نہیں چلاتے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے تو ریڈیو پاکستان کی ساری پراپرٹیز بیچنے کا منصوبہ بنا تھا، اور بیچنے کس کو تھی؟ کچھ ٹی وی چینلز تھے جو عمران خان صاحب کے بھونپو کا کام کرتے تھے، بھونپو کیا اسپیکر وہ جو پرانا ہے وہ، کہ عمران خان صاحب کے وہ ترجمان تھے، تو ان ٹی وی چینلز کو کسی کو ریڈیو پاکستان بیچنے کی آفر ہو گئی تھی، کسی کو سنا تھا کہ جی پی ٹی وی کی فلاں سینٹر پی ٹی وی کا بیچا جا رہا ہے، اور ایویکو پراپرٹی ٹرسٹ کی بلڈنگ اسلام آباد کی وہ بیچنے کا پروگرام بنا تھا، موٹر ویز کے 4 سیکشن وہ تک گروی رکھ دیے تھے۔ تو یہ جو اور مطلب آغاز میں جب آ کر عمران خان صاحب آئے تھے تب بھی اسی طرح کا ایک سروے کروایا گیا تھا کہ جی بتایا جائے کہ پاکستان میں جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں، وہ رہائش گاہیں کیا تھی جی؟ کمشنر کی رہائش گاہ، آئی جی کی رہائش گاہ، چیف سیکرٹری کی رہائش گاہ، ڈی آئی جی کی رہائش گاہ، جی او آر، ان کی پراپرٹیز کتنی ہیں، ان کی املاک کتنی ہیں، تاکہ وہ بیچ کر ہم پاکستان کا قرضہ چکائیں۔ کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو یہ تھا نا کہ جی ہم نے نہیں جانا اس میں، آئی ایم ایف میں نہیں جانا۔ عمران خان صاحب کے جو افلاطون تھے اسد عمر صاحب، ان کو کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے تھا، ان کو نہیں کیا۔ فروغ نسیم صاحب ہیں آج کل ان کے افلاطون، سب سے بڑے افلاطون میں سے۔ فروغ نسیم صاحب کا بھی کیا کہنا، میرے سامنے ایک کاغذ پڑا ہوا ہے، مسلسل اس کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جی فروغ نسیم صاحب نے، وہ ایک بنتے ہیں کسٹم ٹریبیونلز بنتے ہیں، ایپلیٹ ٹریبیونلز، جو کسٹم کلیکٹر کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہاں چیلنج ہوتے ہیں، جو لوگوں کو وہ جرمانے سزائیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ وہاں جا کر چیلنج ہوتے ہیں، تو اس کے ارکان ہوتے ہیں، کچھ ججز ہوتے ہیں، ارکان جوڈیشل ممبرز ہوتے ہیں، وہ ججز بھی ہو سکتے ہیں، وکیل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں فروغ نسیم صاحب نے، اب میں فروغ نسیم صاحب اس کمیٹی میں بھی اس وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں فروغ نسیم صاحب نے ایک صاحب ہیں ان کے جونیئر ہیں جبار قریشی صاحب، ان کو انہوں نے ممبر بنایا ہے، وکیل ہیں، وکیل ممبر بن سکتا ہے، لیکن ان کے متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ خود نیب میں مقدمات بھگتتے رہے ہیں، خود نیب میں کے مقدمات میں ضمانتوں پر رہے ہیں۔ ابھی تک کچھ اپریل تک تو ان کو ضمانت کی نئی تاریخ ملی تھی، تو وہ خود ضمانتوں پر ہیں نیب میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں لگانا چاہیے، میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اپنے جو اصول تھے، چاہے پراپرٹی بیچنی ہو، چاہے لوگوں کو لگانا ہو کہیں، وہ اصول عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ ہوا ہو جاتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جناب ہمیں تو اعلیٰ معیارات کے اوپر رہ کر تقرریاں کرنی ہیں، تو پھر یہ تقرری اس معیار کے مطابق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اپنے معیار کے مطابق دیکھ لیں، مجھے نہیں پتہ جبار قریشی صاحب، لیکن میرے پاس سامنے ڈاکومنٹس آئے۔ اچھا، اور عمران خان صاحب آپ دیکھیں کہ جی کے پی کے میں ایک صاحب کو لگایا تھا، پتہ چلا کہ وہ صاحب تو انٹرنیشنل مفرور ہیں، کوئی غیر اخلاقی قسم کی ویڈیوز بچوں کی، اس میں وہ کے پی کے میں کام کرتے رہے۔ پھر ایک صاحب انہوں نے پولیو پہ لگائے تھے، وہ عجیب و غریب قسم کے مطلب ان کی حرکتیں تھیں، وہ ان کو یونیسیف کے کہنے پر نکال دیا گیا۔ تو اس طرح کے کام وزیر اعظم عمران خان صاحب یعنی اب خود جو معیار مقرر کرتے ہیں، خود ان سے ان معیار کو ظاہر جو معیار انہوں نے مقرر کیا اس سے اوپر رہنا چاہیے، اسے نیچے چلے جاتے ہیں، یعنی گر جاتے ہیں، معیار اپنے معیار سے خود گر جاتے ہیں۔ میں باقی گرنا نہیں کہتا، وہ تو خیر قوم بتائے گی کہ وہ اپنے وعدوں پر کتنے پورے رہے، جو کچھ انہوں نے کہا وہ کتنا کیا۔ تو عمران خان صاحب کے معیار ہوا کرتے تھے کہ اگر جو اچھا حکمران ہوگا تو لوگ جو ہے وہ ٹیکسز بھی دیں گے، پھر قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر پراپرٹیز بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت 2 چیزوں پہ چل رہی ہے، قرضے پر اور پراپرٹیز بیچنے پر۔ ان کی ریونیو جنریشن، ان کا اب تھوڑا سا کوئی معمولی سا فرق آیا ہے، وہ کس سے فرق آیا ہے؟ جس سے آئی ایم ایف خوش ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جناب آئی ایم ایف ہماری معیشت کی بہتری کی وہ رویدیں دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے پہلی والی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ جناب آئل پہ کتنا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اچھا جی بجلی پہ کتنے ٹیکسز ہیں، بجلی کتنی مہنگی ہو رہی ہے، پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ ہر چیز مہنگی کر کے خزانوں کو دے رہے ہیں سہارا، اور آئی ایم ایف کے کہنے پر وہ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے ابھی کہا ہوا ہے کہ مزید بجلی مہنگی کریں، مزید اپنی پراپرٹیز بیچ دیں۔ تو پراپرٹیز بیچنا مطلب گھر کے برتن کون بیچتا ہے؟ گھر کون بیچتا ہے؟ پہلے برتن بیچو پھر گھر بیچ دو۔ پاکستان گروی تو پہلے ہی پڑا ہوا تھا، ظاہر مزید عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں جی تقریروں میں دنیا میں کہ جی وہ قومیں جو ہیں باوقار ہوتی ہیں جو قرضہ نہیں لیتی، اور جو قومیں اپنی پراپرٹیز بیچتی ہیں، پراپرٹیز کی نیلامی کے لیے کمیٹیز بناتی ہیں،
وہ حکومتیں کیا ہوا کرتی ہیں، مطلب سمجھ سے بالا تر ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب 3 سال گزرنے کے بعد بھی اس ڈگر پر نہیں چل پائے جس ڈگر پر چل کر معیشت بہتر ہوتی ہے، جس ڈگر پر چل کر ملک کے حالات بہتر ہوتے ہیں، جہاں پر چل کر روزگار کے وسائل ذرائع پیدا ہوتے ہیں، جہاں پر چل کر لوگ ذرا مہنگائی سے لوگوں کو نجات ملتی ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھروں سے آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے، اور اس کا اعتراف بھی کیا انہوں نے، آتے ہی سب سے پہلے لوگوں کے روزگار پہ لات ماری، اس کے بعد لوگوں سے چھت چھینی، اور پھر 2 سال کے بعد کہہ رہے تھے کہ جی نہیں یہ جو ہے نا اس طرح مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح معیشت بہتر نہیں ہوتی، اور مجھے اس سے جو ہے وہ نقصان ہوا ہے پاکستان کی معیشت کو، تو ہمیں اسے سیکھنا چاہیے تھا۔ وہ جو کہہ رہے تھے ایک دم ہم نے جو بلیک منی نکالنے کے لیے جو کوشش کی تھی وہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ غلط ہو گیا۔ تو اب بھی غلط ہی ہو رہا ہے بھائی، ایک پراپرٹی ہے پڑی ہوئی ہے، اس کو استعمال کریں، اس کو بیچ دیں۔ شیخ رشید صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ جی یہ جو ریلوے کی جتنی پراپرٹیز ہیں وہاں پر نا وہ لوگوں کو دے کر ہائی رائز بلڈنگز بنوائیں گے۔ عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں، اصل جو چیز ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہسپتال مافیا ہے نا، ہیلتھ مافیا پاکستان میں سب سے بڑا مافیا ہے، وہ شوگر مافیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس کے سامنے آٹا مافیا کچھ نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی مافیا کچھ نہیں ہے، وہ سب سے بڑا مافیا جو انسان کی جانوں سے کھیلتا ہے۔ جو لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ عمران خان صاحب تقریروں میں پہلے یہ اظہار کر چکے ہوئے ہیں ایک بار نہیں کئی بار کہ بھائی ہمیں نا ہم جو متروکہ وقف املاک کی پراپرٹیز ہیں، زمینیں ہیں، وہ ہم دیں گے پرائیویٹ پارٹیز کو، وہ وہاں پر ہسپتال بنائیں گے اور وہ ہسپتال ہمارے صحت کارڈ پر علاج کریں گے۔ یعنی سرکار پہلے زمین دے گی سستی، اس پر وہ قرضے لے کر ہسپتال بنائیں گے، اس پر پھر جو علاج کرنے لوگ آئیں گے ان کا علاج 1,000 کا علاج 1 لاکھ روپے میں ہوگا، اور 1 لاکھ دے گی سرکار، یعنی 99,000 روپے اوپر۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرف عمران خان صاحب بڑھ رہے ہیں کہ پراپرٹیز پہلے دیکھیں گے، اور پراپرٹیز جو بیچنے والی ہوگی، یعنی جو ہوگی اسٹرکچر ہوگا جن کا، بلڈنگز ہوں گی، وہ کہیں ادھر ادھر بیچ دیں گے، یا ممکن ہے ان کو بیچ دیں۔ تو اصل منصوبہ یہ ہے، وہ مافیا جنہوں نے ادویات مہنگی کی، وہ مافیا جنہوں نے مطلب کیا میں بات کروں کہ کس طرح حکومت کو نوازا، حکومت کے لوگوں کو، تو وہ اے ٹی ایمز جو ہیں نئے طرز کے اے ٹی ایمز، ان کو نوازنے کے لیے اب لگ رہا ہے کہ یہ ساری تیاری کی جا رہی ہے۔ اور پھر ہوگا یہ کہ جی دیکھیں ہم تو صحت کی سہولیات دے رہے ہیں، صحت کی سہولت دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، صحت کی سہولت کے لیے پرائیویٹ پارٹیز کو زمین دینا یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے غریب کی گردن جو ہے نا وہ کسی کسائی کے ہاتھ میں دے دی ہو۔ یہ کسائی ہیں، یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس، جائیں دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اور شیخ رشید صاحب جو کہا کرتے تھے کہ جی ہماری جو پراپرٹیز ہے ریلوے کی وہاں میں دوں گا پرائیویٹ پارٹیز کو، وہاں پر بڑی بڑی ہوٹلس بنائیں گے، بڑے بڑے ہوٹلس کھڑے کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جو روزویلٹ امریکہ میں PIA کا ہوٹل، وہ اس کا ایشو بنا ہوا تھا۔ ہاں وہ زلفی بخاری صاحب، وہ پتہ نہیں آج کل کہاں ہیں، سنا ہے کوئی خاص شخصیت ان سے ناراض ہیں لہٰذا وہ ان کی قبولیت نہیں ہو رہی، وہ ان کو دے دیا تھا پاکستان کا ٹورزم۔ تو انہوں نے جتنے بھی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے جو موٹلز تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے بند کر دیے تھے، ملازموں کو نکال دیا تھا، اور وہ جو چلتا چلتا ادارہ بند کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے ATMs کو وہ بیچنا تھا۔ عمران خان صاحب کے پارٹیز، ان کے آگے سے پارٹیز، تو یہ سارا ایک واردات کہہ لوں میں اس کو کہ ایک واردات کی طرز کا کام ہے کہ اب پتہ نہیں سندھ کی پراپرٹی بکے گی، پنجاب کی پراپرٹی بکے گی، وفاق کی پراپرٹی بکے گی، اور یہ حساب کتاب کیوں لگ رہا ہے۔ وہ جو ٹوٹل ہوتا ہے نا کہ آخری وقت جب آ جائے تو پھر جتنا بھی مال ہے وہ سمیٹ لو اور نکل جاؤ، اس کی تیاری لگتا ہے کہ ہو رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔